فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں کتاب الطہارہ، پاکی صفائی کے بارے میں اور پانی کے بارے میں، پانی کی قسموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اس میں 3 حدیثیں گزری ہیں. چوتھی حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اخرجه الاربعہ وصححه ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان. جس کا ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 قلے کی مقدار میں ہو. قلہ کہتے ہیں ایک بڑا مٹکا، یعنی اس کی مقدار علماء نے بتایا، بڑے مٹکے سے مراد مختلف انداز سے علماء نے بات کی. بعض لوگوں نے کہا 160 لیٹر، بعض لوگوں نے کہا 202 لیٹر، بعض نے کہا 220 لیٹر اور بعض نے کہا 500 لیٹر. تو اس سے مختلف قسم کی تفسیر ہے کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار میں ہو تو گندگی کو اٹھاتی نہیں ہے، یعنی گندگی اگر پڑ جائے تو اس پر پانی پر اثر نہیں ہوتا ہے، پانی پاک رہتا ہے. اس حدیث کو 4 محدثین ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی. ابن خزیمہ، امام حاکم اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس کو صحیح قرار دیا. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی خصوصیت رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں، اتباع کرنے میں آگے آگے رہتے تھے. بلکہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، اس کو دیکھ کر یہاں تک کہتے تھے کہ تو دیوانے ہو گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر مدینے سے مکہ جاتے، سفر کرتے، مکے کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں نماز پڑھتے تھے تو وہاں نماز پڑھتے، کہیں استنجا کیے تو استنجا کرتے. اتنی یعنی کہیں آرام کے ہوتے وہاں آرام کرتے. حالانکہ یہ عبادت میں داخل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ نماز پڑھنی چاہیے، عبادتوں میں دخل نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ سبحان اللہ. ہر چیز پر. ایک مرتبہ ایک آدمی سوال کرتا ہے، یمن کا آدمی تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر حجر اسود کے پاس بھیڑ ہو تو میں کیا کروں؟
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کو چوم رہے تھے۔ دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا ارأیت ان زحمت، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہاں بھیڑ ہو تو میں کیا کروں؟ دوبارہ کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجعل ارأیتک فی الیمن، تم بار بار جو پوچھ رہے ہو ارأیتا ارأیتا ارأیتا، یعنی کیا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اس کو تم یمن میں رکھو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، ایک مرتبہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے مت روکو، وبیوتہن خیر لہن، ان کا گھر ان کے لیے نماز کے لیے بہتر ہے۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بلال، اس نے کہا کہ لنمنعن نساءنا، ہم ضرور ہماری عورتوں کو روکیں گے، عورتوں نے جو فتنہ اور فساد اب برپا کیا ہے اس لیے ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روکو اور تم کہہ رہے ہو روکو گے، ہرگز نہیں تم سے بات کروں گا۔ اپنے بیٹے سے کہا میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد، آپ کا فرمان آنے کے بعد کوئی ایمان والا شخص اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی بات آ گئی سر اور آنکھوں پر، یہی مسلمان کا شیوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت اس کے لیے اختیار نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں ان کی کوئی مرضی ہو۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیت۔ ایک اور مثال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حج کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یعنی حج کے صرف حج کرنا، حج کے علاوہ عمرہ نہیں کرنا، حج کے علاوہ عمرہ نہیں کرنا۔ اسلام سے پہلے یہی سسٹم تھا، عمرہ جو ہے حج کے زمانے میں کرنے اجازت نہیں تھی ان کے پاس۔ اسلام نے آسان کر دیا، کہا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک قربانی دینی پڑے گی، اگر قربانی نہیں دے سکتے تو 10 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، 3 دن مکے میں، 7 دن بستی میں آنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھ جب حج کیے تھے، حجۃ الوداع، کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے ہیں عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، کیونکہ احرام پہننے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی سے نہیں مل سکتا، جی سرے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، بال ناخن وغیرہ نہیں نکال سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آیا ہے وہ شخص کیا کرے، اپنے عمرہ کرنے کے بعد احرام کا لباس نکال کر سادہ لباس پہن لے، 8 تاریخ کو ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو
حج کے لیے جب منا جائے تو احرام کا پہن کر جائے دوبارہ. یہ شریعت محمدیہ میں آسانی پیدا ہوئی ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، انجوائمنٹ. کیونکہ حاجی کیا کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کے درمیان بیچ میں آسان زندگی گزارتے ہیں، معمولی زندگی گزارتے ہیں، کوئی چیز حرام نہیں ان پر، احرام کی حالت میں نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے، آپ نے کہا حج تمتع مت کرو، حج تمتع مت کرو، حج کرو عمرے کے لیے بعد میں آؤ، حج تمتع مت کرو. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے لیے، یہ صحابہ کے لیے خاص تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اگر حج کے ساتھ عمرہ بھی کریں گے تو عمرے کے لیے الگ سے مکے کو نہیں آئیں گے اور مکے کی طواف زیارت ہو نہیں پائے گی. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج تمتع مت کرو، خالی حج کرو، عمرے کے لیے پھر ایک سفر میں، الگ سفر میں آؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹے ذوالحلیفہ کے میقات میں کھڑے ہو کر اللہم لبیک عمرتن، حج کو جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. یعنی باپ کے حکم کے بالکل برخلاف. لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ عمرہ مت کرو، حج تمتع مت کرو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جو ہے تم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے میرے ابو کس لیے کہہ رہے ہیں، میرے ابو کی بات تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. اچھا مان لو میرے والد صاحب نے کہا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام عمر؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کی پیروی کی جائے یا میرے باپ عمر کی پیروی کی جائے؟ کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ یعنی اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی. اور ان کے بارے میں ایک اور بات، یہ وہ صحابی ہیں فتنوں کے موقع پر یزید بن معاویہ جب خلیفہ بنے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، تو بعض لوگوں نے یزید بن معاویہ کے خلاف بیعت نکال دی، کہا کہ ہم یزید بن معاویہ کو نہیں مانتے. عبداللہ بن عمر نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک بادشاہ پر، ایک ذمہ دار پر بیعت کرنے کے بعد، اس کو خلیفہ ماننے کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تم لوگوں میں سے کوئی آدمی بھی یزید بن معاویہ کی بیعت کو نہیں نکالے گا اور کسی اور کو نہیں مانے گا. یہ فتنوں کے موقع پر کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مثال دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کے بارے میں مختصر طور پر میں نے بتایا یہ حدیث کہ جب پانی 2 قلے کے مقدار میں ہو تو گندگی اس پر اثر نہیں کرتی ہے. یہ حدیث کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ مضطرب ہے. مضطرب کا مطلب یہ ہوا، علم حدیث، مصطلح الحدیث، سائنس آف حدیث کے علم میں ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے مضطرب. مضطرب کا مطلب وہ حدیث جس کے سند میں اور یا متن میں یا دونوں میں اتنا اختلاف ہے کہ کوئی چیز راجح نہیں ہو پاتی، کیا صحیح ہے معلوم نہیں ہوتا، اور وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. حدیث مضطرب ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے.
مختلف کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ اختلافات ہیں، کوئی یہ سند بتاتا ہے، کوئی سند کے بیچ میں کسی راوی کو داخل کرتا ہے، کوئی کسی راوی کو نکالتا ہے، اختلاف سند میں یا متن میں. تو بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث میں اضطراب ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جو اضطراب ہے وہ اضطراب کو ختم کر دیا گیا ہے. یعنی راجح بات، کون سی بات صحیح ہے یہ معلوم ہو گئی محدثین کو. تو علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو کئی علماء نے، امام طحاوی نے، امام ابن خزیمہ نے، امام ابن حبان، امام حاکم، ذہبی، نووی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث سب سے کم درجہ، اس کا کم از کم یہ حسن ہے، حسن درجے میں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء، علم حدیث کے جو علماء ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث حسن مرتبے میں ہے. حسن مرتبے کا مطلب دو کیٹیگری جو حدیث کی ہے دوسری کیٹیگری میں، وہ یحتج بہ، اور اس سے یہ قابل حجت ہے، قابل عمل ہے. بہرحال یہاں میں نے بتایا کہ حدیث کا مطلب کہ پانی اگر 2 قلے کے مقدار میں ہو، 2 قلہ کا مطلب میں نے بتایا اتنا بڑا مٹکا کہ تقریباً 200 سے زیادہ لیٹر کا پانی اس میں آتا ہو. اگر اتنا پانی ہے اور اگر اس میں گندگی گر جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پانی خراب نہیں ہوتا ہے، پانی خراب نہیں ہوتا ہے. یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پانی میں کوئی گندی چیز گر گئی، مثال کے طور پر ٹینک پڑا ہوا ہے، ٹینک ہے ہمارے پاس، کوئی چیز گندی چیز گر گئی اور اس کی وجہ سے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، پانی کا رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، تو کیا ہے؟ پانی پاک ہے. ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ بدلے تو پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس سے کم اگر مقدار میں پانی ہو تو پانی، اگر اس میں کوئی گندگی گر جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے، حدیث کا مطلب یہی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل پانی، ڈرینیج کا پانی جو ہوتا ہے، استعمال جو کرتے ہیں، اس پانی کو کیمیکل وغیرہ ڈال کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوبارہ ریسائکلنگ کر کے پاک کرتے ہیں. کیمیکل ڈرینیج کا پانی، بالکل حمام سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ موٹر مشین ہوتی ہے اور کیمیکل وغیرہ، دوائیں وغیرہ ڈال کر اس پانی کو پاک کرتے ہیں اور اس پانی سے دوبارہ استعمال کرنے کے قابل اس کو بناتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ نئے مسائل میں سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا. تو لہذا ایک تو ہمارے سامنے فقہ اکیڈمی جو جدہ میں ہے ان کا فتویٰ، اور اس طریقے سے اسٹینڈرڈ کمیٹی جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب میں، ان کا فتویٰ، اور اسی طریقے سے رابطہ عالم اسلامی کا فتویٰ، فقہ اکیڈمی کا فتویٰ، یہ جو ہے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر پانی بالکل پاک ہو جائے اور گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، تو وہ پانی پاک ہے اور انسان کو پاک کرتی ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس سے غسل کر سکتے ہیں. حالانکہ پانی پہلے گندا تھا، ڈرینیج کا پانی ہے، گندا پانی، استعمال کیا ہوا پانی، لیکن کیمیکل ڈال کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں، پاک کر کے دوبارہ اس کو قابل استعمال بناتے ہیں. تو دوبارہ وہ پانی، وہی پانی جو ہے استعمال میں آتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
حدیث نمبر 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. حدیث نمبر 5 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ان کے بارے میں پہلے حدیث میں ذکر ہو چکا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی ٹہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کی. بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کی. ان کا یہ لفظ ہے, ان کے جو الفاظ ہیں, تم میں سے کوئی ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. جو پانی بہتا نہیں ہے اس میں پیشاب نہ کرے, پھر اس میں غسل نہ کرے. یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پیشاب کرتا ہے پھر اس کے بعد غسل بھی کرتا ہے, یا پانی میں رہتے رہے ہوئے کیا ہوتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, پیشاب کر دیتا ہے جبکہ اس میں غسل کر رہا ہے. جبکہ پانی جو ہے ٹھہرا ہوا ہے, ایک تو گندگی اور بہتا ہوا پانی نہیں ہے, بہتے ہوئے پانی پاک ہوتا ہے, لیکن یہ پانی جو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور مقدار بھی اس کی زیادہ نہیں ہے, تو ایسے موقع پر یہ پانی کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا انسان. علماء نے کہا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھہرے ہوا پانی کا مطلب یہ مقدار کم ہو تب مراد ہے, لیکن بڑا تالاب ہے جی, بڑا تالاب ہے, پانی بہت زیادہ مقدار میں دیکھنے کے تو سمندر اور دریا بھی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ اس حکم میں نہیں ہے. اور پہلی حدیث میں گزر چکا ہے سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے انسان کو. تو یہاں پر ٹھہرا ہوا پانی کم مقدار میں ہو تو ایسے پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے پانی میں غسل بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ اس کا حکم جو ہے یہ حکم حرام ہے, تحریمی ہے. تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرنا حرام ہے. جب پانی اتنا بڑا مقدار میں نہ ہو تو ایسے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث نمبر 6 عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. یہ حدیث نمبر 6 ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 7 بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں حدیث کا تعلق ایک ہی ٹاپک سے ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونة اخرجه مسلم. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزیمہ. حدیث نمبر 6 کا ترجمہ بتا رہا ہوں. ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. یعنی منع کیا کہ غسل کرے, یعنی غسل نہ کرے. یعنی مرد غسل کر رہا تھا, ٹب میں پانی بچا ہوا ہے, اب اس بچے ہوئے پانی سے عورت کو غسل نہیں کرنا چاہیے. اب الرجل بفضل المرأة, یا ہے کہ مرد کو غسل نہیں کرنا چاہیے عورت کے غسل کر کے بچے ہوئے پانی سے. سمجھ میں آیا؟ یعنی غسل آپ نے کیا, آپ کے بعد آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں, پانی ہے ٹب میں باقی, آپ کے استعمال کے بعد
اب اس پانی سے غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کو بھی مرد کے بچے ہوئے پانی سے، مرد کو بھی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، دونوں اس ٹب سے پانی لے سکتے ہیں، یعنی مطلب ٹب بڑا ہے، اب دونوں جو ہے غسل کر رہے ہیں میاں بیوی، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے میمونہ رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 7، کہ دوسری روایت میں آتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ایک برتن، جی دونوں غسل کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں غسل کر رہے ہیں، اور آپ بھی پانی لے رہے ہیں، یہ بھی پانی لے رہے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے لیے پانی چھوڑو، میرے لیے چھوڑو پانی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے لیتی ارے میرے لیے چھوڑو، میرے لیے چھوڑو پانی، کیونکہ پانی کی قلت کا زمانہ تھا، آج جیسا پانی کی فراوانی ویسا نہیں تھا، تو میاں بیوی دونوں ایک ٹب سے غسل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی اس کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل کے ہوئے پانی سے، جو پانی بچ گیا تھا وہ بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا، اس کو امام مسلم نے روایت کی۔ اور ایک روایت میں جس کو اصحاب سنن نے روایت کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں انہوں نے ایک ٹب سے غسل کیا، پانی بچا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے غسل کرنے کے لیے آئے، تو بیوی نے کہا کہ میں تو جنابت کی حالت میں تھی، میں نے جنابت کے پانی میں غسل کیا اور یہ بچا ہوا پانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ان الماء لا یجنب، پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، مطلب ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے پہلی حدیث نمبر 6، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہوئے پانی سے، مرد کا بچا ہوا پانی سے عورت، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے۔ اور دوسری حدیث جو بتائی میں نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، میاں بیوی کے غسل کیے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے سے غسل کر سکتے ہیں۔ وضو بھی کر سکتے ہیں، وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ پانی کہ جنابت سے غسل کیا ہوا پانی جو رہتا ہے وہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پاک ہے، تو لہذا اگر بیوی جنابت کی حالت میں تھی، اس نے غسل کیا اور وہ پانی بچا ہوا ہے، تو اس پانی سے آدمی جو ہے غسل کر سکتا ہے، میاں بیوی کے لیے حکم ہے، لیکن اگر اجنبی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ پانی کو استعمال ہم نہ کریں، اس پانی کو، یہ بات تب کی بات آ رہی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر بہت زیادہ پانی ہے، جیسا کہ سمندر کے کناروں میں مختلف لوگ کر رہے ہیں، دریا میں بہت بڑا تالاب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم، وفی لفظ له فلیرقہ، وللترمذی اخراہن اولاہن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر اس پہ کتا چاٹ ڈالے، کتا اگر چاٹے یعنی اپنی زبان کو اس میں لگائے، کچھ کھائے، کوئی استعمال کیا، رکھے ہوئے تھے برتن، کتا آیا اور کتا اس سے چاٹا،
چاٹنے کا مطلب کیا ہوا کہ زبان سے جو ہے اس کو لگا رہے ہیں، زبان سے اپنی کتا، اپنے نعوذ باللہ اپنے جانور کو جو ہے وہ غذا کوئی کھا رہا ہے، برتن اس کو لگایا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 8 مرتبہ جو ہے 7 مرتبہ دھوئیں گے، اور بعض علماء نے کہا کہ 8 مرتبہ دوسری روایت میں آتا ہے، اور پہلی مرتبہ جو ہے مٹی سے اس کو صاف کریں گے، مٹی سے اس کو صاف کریں گے۔ بعض روایتوں میں آخری مرتبہ ہے، لیکن علماء نے کہا کہ آخری والی روایت صحیح نہیں ہے، پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ جب صاف کریں گے تو اس کو مٹی سے صاف کریں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ آج سائنس کہتی ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا لعاب اس میں زہر ہے، اس میں زہر ہے، اور انسان کے لیے نعوذ باللہ اس میں یعنی اس کی جان تک جا سکتی ہے، بیمار بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اور اسی گندگی کو مٹی ہی صاف کر سکتی ہے، کیونکہ مٹی میں وہ مادہ ہے جس کی وجہ سے اس کے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں، اس کے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا بعض روایتوں میں کہ اس برتن میں جو چیز تھی اس کو کیا کر دے، اس کو گرا دے، یعنی اس کو استعمال نہ کرے۔ برتن میں پانی دودھ رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز، کتا آیا چاٹ دیا تو اس کو گرا دیجئے، اس کو استعمال مت کیجیے۔ علماء نے ایک اور بات اس میں نکالا، اس حدیث سے یہ بتایا کہ کتا اس کا پورا بدن صرف چاٹنا ہی نہیں بلکہ بدن بھی جو ہے وہ گندا ہے، ایک نجس جانور ہے۔ یعنی آج کل مغربی تہذیب سے متاثر لوگ، ویسٹرن کنٹریز کے سے متاثر لوگ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ کتے کے اس کو اپنے بستر پہ سلا لیتے ہیں، کتے کے ساتھ اپنے بچے کے جیسا سلوک کرتے ہیں، نعوذ باللہ منہ کو منہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا جو ہے خطرناک جانور ہے کہ جس کی وجہ سے علماء نے کہا اس کی نجاست بڑی مغلظہ کا مطلب یعنی معمولی نجاست نہیں ہے، معمولی گندگی نہیں ہے، بڑی سخت گندی چیز ہے، اور ساری گندگیوں میں یہ بڑی مطلب سخت گندگی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے صرف ایک بار پانی سے صاف کرنا کافی نہیں ہے، 7 مرتبہ صاف کرنا چاہیے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ اب یہ کتوں کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ شکاری کتا جس کو باقاعدہ شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بھی حکم ہے اور حدیث میں بھی حکم ہے کہ اگر کوئی کتا آپ اللہ کے نام سے آپ شکار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ کتا ٹریننگ لیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ کتا اگر شکار کر کے لاتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ سدا ہوا جانور ہے، تربیت یافتہ جانور ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ لیکن جو گھریلو کتا ہوتا ہے گھر میں، جسے شکاری کتا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا لعاب جو ہے یہ نقصان دہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ آخری میں حدیث نمبر 9، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کتے کا ذکر آیا تو اس کے تعلق بلی کے تعلق سے ایک مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کے بارے میں، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، اخرجہ الاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم پانی وضو کے لیے رکھے ہوتے ہیں، بلی آتی ہے منہ ڈال دیتی ہے، بلی پیتی ہے، کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی جو ہے یہ نجس نہیں ہے، کتے جیسا نجس جانور ہے، یہ نجس جانور نہیں ہے، یہ تو تمہارے اوپر گھومنے والی ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنے والی جانور ہے، یہ جانور جو ہے بلی جو ہے تمہارے ساتھ ہی
رہتی ہے، گھومتی ہے، گھر میں پلتی ہے، یہ جو ہے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے پانی میں، مثال کے طور پر، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں جی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہی اور آپ نے جو ہے جہاں تک بلی نے منہ ڈالا ہے وہاں تک اٹھا کر کھانا وغیرہ ہے اس کو پھینک دیا جی، اور تو جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پانی کا استعمال کہ کیا پانی وہ خراب پانی ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں رہتا ہے۔ علماء نے اس حدیث سے ایک اور دلیل نکالی کہ المشقت تجلب التیسیر، ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ، کہ اگر کسی مسئلے میں یا کسی انسان کو تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے شریعت اس مسئلے کو اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ کر پڑھیں گے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، لیٹ کر پڑھیں گے، تکلیف کی وجہ سے آسانی ہو گئی۔ پانی ہے لیکن پانی کے استعمال میں انسان بیمار ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں علماء نے کہا کہ بلی چونکہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہنے والا جانور ہے اور اس کے لعاب میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے شریعت نے آسان کر دیا کہ اگر وہ کسی برتن میں پانی منہ ڈالے تو اس پانی کو اسلام نے کہا کہ ناپاک نہیں ہے، وہ پانی استعمال کے قابل ہے، آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جس سے کئی علماء نے کئی مسائل سے استنباط کی کہ تکلیف دینے والی کوئی مشقت کی وجہ سے شریعت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ کے سر پر چوٹ آ گیا، چہرے پر چوٹ آ گیا، ہاتھ پر چوٹ آ گیا، اب اس چوٹ جس جگہ پر چوٹ ہے اس جگہ آپ پانی نہیں ڈال سکتے، تو ایسے موقع پر اس جگہ کو چھوڑ کر آپ باقی جگہ پانی کو لگا کر جو ہے وضو کر سکتے ہیں، اس جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں تکلیف ہے، اس تکلیف کے لیے شریعت نے تمہیں آسانی دی ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے تقریباً 7 حدیثیں ہم نے پڑھی بلوغ المرام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔